بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جس نے بھی وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھے ہیں ان کے کام بنے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی نفل پڑھے اور ان کے کام فوراً بنے، اور ان میں ایک خوش قسمت میں بھی ہوں۔ میں نے جب یہ نفل پڑھے، جس کام کے لیے پڑھے اور جس چیز کے لیے دعا کی، اللہ کریم نے مجھے اسی وقت نوازا، اسی دن میرے مسئلے حل ہوئے الحمدللہ۔ اور میرا فارملی بلیو ہے کہ جو شخص بھی کامل یقین سے یہ نفل پڑھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کرے، ان کے وسیلے سے دعا کرے، دعا خالی نہیں جائے گی، رد نہیں جائے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم لگ جائے لیکن دعا لازمی قبول ہوگی۔ اور یقین جانیے میرے لیے تو خود یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ میرے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، ان کا نام میرے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے حضور جب بھی انہیں ہدیہ کر ان کے وسیلے سے جو بھی مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری جھولی ضرور بھرتا ہے، ضرور سنتا ہے۔ اور ایسے بہت ممبرز ہیں جو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے جب پڑھا ان کی غیب سے مدد ہوئی اور ان کے ناممکن کام ممکن ہوئے، سالوں کے رکے ہوئے کام بنے۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کو ہدیہ کرنے کی برکت سے، ان کے وسیلے سے مانگنے کی برکت سے۔ تو اس وسیلے کو اپنا لیجئے۔ کوئی مسئلہ نہ بھی ہونا تو شکر کے طور پہ پڑھیں، اور ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ پڑھائی ضرور ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائے گا اور بے پناہ عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بہن کا میسج آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک بار یہ نفل پڑھ رہی تھی اور بہت زیادہ سخت پریشانی اور خطرے کا مسئلہ تھا، اور ہم بہت پریشان تھے، ہم بہت بڑے مسئلے میں گھرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو انہیں بہت پریشان کر رہے تھے اور بات عزت کی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں یہ نفل پڑھ رہی تھی اور وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان نفل کی برکت سے ہم پر کرم کر دیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اور کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اتنی شدید حیرانگی کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور یہ بہت شکر والی بات ہے۔ کہتی ہیں یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے گھر پر ایک آفت آنے والی تھی، تو جب میں یہ نفل پڑھ رہی تھی، ادا کر رہی تھی، وہ آفت آتے آتے پلٹ گئی، ہم سے دور ہو گئی، اور اس پریشانی نے ہم کو نہیں گھیرا۔ بعد میں جب میں وہ بات ذہن میں لاتی ہوں، سوچتی ہوں، تو میں کانپنے لگتی ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا، یعنی وہ جو چیز تھی، جو پلاننگ تھی، جو ان کے دشمن ان کے لیے کر رہے تھے، اگر وہ ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بہت بڑا کرم ہوا، بہت بڑا فضل ہوا ان نفل کو پڑھنے کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جان سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرنے کی برکت سے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نفل اس طریقے سے پڑھتی ہوں، اور یہ بات آپ دوسروں کو بھی بتائیے تاکہ دوسرے بھی پڑھیں اور فائدہ ہو، کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، کبھی 21 بار سورہ کوثر پڑھ لیتی ہوں، 21 بار یا 7 بار یا 33 بار، مطلب جتنا یہ چاہتی ہیں تعداد میں اضافہ کر لیتی ہیں۔ کبھی سورہ کوثر پڑھتی ہیں، کبھی سورہ اخلاص پڑھتی ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ نفل پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتی ہوں، کبھی 3 بار پڑھ لیتی ہوں، کبھی 7 اور کبھی 11 بار۔ اس کے بعد 200 بار سورہ اخلاص پڑھی، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور کوئی سا بھی ایک تسبیح درود شریف پڑھ لیتی ہوں۔ اور پھر اس تمام پڑھائی کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا، ان کے وسیلے سے ان کی پیاری بیٹی کو ہدیہ کیا، اور پھر اللہ سے دعا کرتی ہوں، اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا وسیلہ کبھی واپس نہیں موڑتا، ناممکن کو بھی ان کے صدقے سے ممکن کر دیتا ہے۔ اس وقت اللہ پڑھنے والے سے زیادہ جن کا وسیلہ دیا جاتا ہے ان کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی محبت کو دیکھتا ہے، اور گناہ گاروں کے لیے بھی کن کے فیصلے کر دیتا ہے۔ کہتی ہیں روزانہ یا جب تک مراد حاصل ہو تب تک پڑھتے رہیں، اس کے بعد شکرانے کے طور پر پڑھتے رہیں، اسے چھوڑے نہیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور ان کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنے کی نیت سے پڑھیں تو اور بھی خوبصورت اور بابرکت بات ہوگی۔ بی بی جان سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں اس طرح بھی ہدیہ کرتی ہوں کبھی کبھی، کہ کبھی 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہدیہ کر دیں، کبھی 33 بار سورہ کوثر، 33 بار درود ابراہیمی، 33 بار تسبیح فاطمہ پڑھ کر ہدیہ کر دیا۔ تو الحمدللہ اس کی برکت سے بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تھوڑا بہت اپنا مسئلہ تو بتائیں کہ آخر ایسا مسئلہ تھا کیا؟ آپ نے اپنی پوری پڑھائی کا بتا دیا سلسلہ کہ اس طریقے سے پڑھا، اور اسی دن پڑھا، اور اسی وقت اسی لمحے آپ کا مسئلہ حل ہوا۔ تو کہتی ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ کافی عرصے سے ایک فیملی نے ہمیں تنگ کر رکھا تھا، اور وہ لوگ ہماری عزت اور جان کے دشمن تھے، اور ان کی بہت بری پلاننگ تھی، اور انہوں نے بہت بڑی پلاننگ بھی کر رکھی تھی ہمارے بارے میں۔ انہوں نے گھر کے ہی ایک بندے کو ہمارے پیچھے لگا دیا۔ کہتے ہیں اب آپ خود سوچیں یہ مسئلہ کتنا سنگین تھا کہ گھر کا ہی بندہ ہمارے پیچھے لگائے۔ آپ یقین کریں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس بندے کی کچھ بھی پلاننگ کا،
کہ اس نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے اور اب وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. لیکن بہرحال کچھ ٹائم سے وہ لوگ خاموش تھے اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کچھ ٹائم سے خاموش ہیں، خدا نخواستہ آگے یہ لوگ کیا کریں گے. ایک دن میں یہ نفل پڑھ رہی تھی اور ہدیہ کرنے کی نیت سے ہی پڑھ رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ جس ٹائم میں یہ نفل پڑھ رہی تھی عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا وار روک دیا، اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بس جس وقت میں آخری رکعت کے آخری سجدے میں تھی، تب میرے دل کو ایک دم سے شدت سے الارم ہوا، کسی چیز نے کلک کیا کہ کوئی مسئلہ ہے اور کوئی بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. اور بس ادھر مجھے احساس ہوا، اور اس کے بعد یہ نفل مکمل کیے، ہدیہ کیا، دعا کی، اور اسی وقت جو ان کا وار تھا وہ پلٹ گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. اور جب مجھے بعد میں کنفرم ہو گیا کہ کتنا بڑا مسئلہ بننے والا تھا، اللہ نے کیسے غیب سے مدد فرمائی، حفاظت فرما دی، بعد میں جب سوچتی ہوں میرا دل کانپتا ہے. شکر کے سجدے میں سر جھک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کتنی بڑی مدد کی. اگر اس وقت اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا ہوتا، ہدیہ نہ کیا ہوتا، دعا نہ مانگی ہوتی، تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا. تو جس طرح اللہ نے اس عظیم وسیلے کے صدقے سے ہماری لاج رکھ لی، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کہتے ہیں کہ آپ خود سوچیں، ایک مسئلہ جو رسوائی تک لے جاتا ہے اور وہ ایسے حل ہو گیا کہ ہمیں شکر تک لے گیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم رسوا ہو جاتے، ہماری عزت نہ رہتی، لیکن اللہ کریم نے ایسے حل کر دیا کہ ہم شکر کے سجدے ادا کرتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ جو بھی بہنیں ہیں، جو فیملیز بہت پریشان ہیں، صرف یہی کہوں گی کہ وسیلہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وسیلہ تھام لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، ان کے در پر کوئی روٹی بھی مانگنے آ جاتا تو وہ اپنے بچوں کا کھانا اٹھا کر انہیں دے دیتیں، خود بھوکی رہ لیتیں. دیکھیں اتنے عظیم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مبارکہ ہیں اور کتنی امت سے پیار ہیں، تو ان کے وسیلے سے جب بھی مانگیں گے کبھی بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی حاجات خالی نہیں ہوگی. اور کبھی بھی یہ نفل پڑھنا مت چھوڑیں. مسائل کے حل کے بعد شکرانے کے طور پہ پڑھتے رہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی پڑھائی پڑھیں، کچھ نہ کچھ اپنی روٹین بنا لیں کہ یہ پڑھنا ہے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجنا ہے، تحفے کے طور پہ بھیجنا ہے کہ ان کی اتنی ہم پر جو ہے کرم نوازیاں ہیں، احسانات ہیں. وہ ہستیاں جو ہمارے لیے دعائیں کرتی رہی ہیں اور ابھی تک ان کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے، ان کے وسیلے سے مانگنے سے ملتا ہے، اور وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہیں. اور جب ہم روزانہ خلوص نیت کے ساتھ، محبت سے، ادب احترام سے انہیں ہدیہ کرتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور یہ بہت کرم کی بات ہے، بہت ہی کرم کی بات ہے. یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے کہ میں بہت تڑپتی تھی کہ میں اس دور میں کیوں نہیں ہوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جب بی بی جان سلام اللہ علیہا تھیں. وہ کیسا دور ہوگا، وہ کیسا پیارا گھرانہ ہوگا. کاش میں اس دور میں ہوتی، انہیں دیکھتی. اس بات کی تڑپ اکثر میرے دل میں اٹھتی ہے. پھر اللہ نے ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر ان کے وسیلے سے عطا فرمایا اور روحانی تعلق قائم ہوا اور دل کو بہت سکون ملا. عزت کا معاملہ خیر و عافیت کے ساتھ طے ہو گیا، مسئلے حل ہو گئے. دشمنوں نے جو کہ اٹیک کرنے کے لیے بیٹھے تھے، یوں سمجھ لیں کہ ان کے اٹیک انہیں پر پلٹ گئے اور ان کے حفاظت ہوئی. تو یہ ایسا بڑا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عزت کی، جان کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، مال کی حفاظت فرمائے، اولاد کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر آفت بلا مصیبت سے، ہر دشمن سے، اندیکھی دیکھی مخلوق سے. بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ جس نے بھی یہ نفل پڑھے نا، نفع ضرور ملا ہے. ایسا ہوا نہیں کہ جھولیاں خالی رہی ہوں، کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے، بھلے دیر ہو جائے لیکن ملتا ضرور ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے معاملات نہ بنیں. اور اگر آپ کے معاملات نہ بنیں تو بس اپنی غلطی کوتاہی کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، کہاں کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس در سے تو کبھی کوئی خالی نہیں آتا. کوشش کریں ڈیلی بیسس پر نفل پڑھ کے ہدیہ بھیجیں، درود و سلام پڑھ کے ہدیہ بھیجیں، سورہ اخلاص کا ہدیہ بھیجیں، کچھ بھی، کوئی بھی پڑھائی کا ہدیہ لازمی اس بارگاہ میں بھیجیں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں. نہ صرف آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی زندگیاں سنور جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے کرم کے فیصلے ہوں گے، ایسے کرم کے معاملات طے پائیں گے. اللہ کریم ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب سے بھی راضی اور ہم سب کی جائز دعائیں، مراد، حاجات پوری فرمائے. آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.